ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ 11واں پارہ اس میں سورہ توبہ چل رہی ہے۔ سورہ توبہ میں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے۔ کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ، قریش مکہ نے جو معاہدہ کیا تھا، صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں، اس پر پھر وہ پورے نہیں اتر سکے۔ انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا چند ہی مہینوں کے اندر، اور اس کے بعد پھر اعلان کیا گیا کہ تم تیاری کر لو۔ 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی کہ ہم آ رہے ہیں۔ مسلمان پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے صحابہ کرام کو لے کر جو ہے مکہ پر آپ نے چڑھائی کی اور مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، اس کا بھی تھوڑا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، پورے عرب میں مسلمانوں کی حکومت آ گئی، یعنی بیت اللہ پر جو ہے متولی بننا بیت اللہ کا اور اس کا انتظام سنبھالنا یہ تھا کہ پورے عرب کی حکومت اب انہی کے پاس ہے۔ اور پورے عرب کے قبائل یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ اگر سچا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وقت آئے گا کہ اللہ کا گھر یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا اور اس کو ہم جو ہے جو بتوں سے ہم پاک کر دیں گے، کیا یہ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کر سکتے ہیں تو سچے ہیں۔ مکہ اللہ نے فتح کر دیا، مکہ فتح، اور پھر رمضان المبارک میں فتح ہوا۔ تو جتنے لوگ دیکھ رہے تھے، انتظار میں تھے، عرب کے بہت زیادہ قبائل، وہ سب جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اب جو ہے اس وقت کی سپر پاور طاقت روم، ان کو جو ہے پتہ چلا کہ یہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے کہ جنہوں نے بدر میں شکست دے دی، احد میں شکست دے دی، خندق میں جو ہے شکست ہو گئی، غزوہ احزاب میں ساری جماعتیں اور سارا عرب جو ہے وہ مل کر، قبائل بھی اور یہودی بھی اور منافق بھی، سب مل کر مٹانے کے لیے آئے مسلمانوں کو، لیکن پھر بھی مسلمان جیت گئے ہیں۔ اب پھر خود جا کر مکہ فتح کر لیا انہوں نے، اور حنین کا ایک قبیلے وہ بچے ہوئے تھے، وہ بڑے مشہور تھے لڑاکے، کہ بہت بڑے جنگجو ہیں یہ، ان سے بھی جیت گئے مسلمان۔ تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھرنے والی طاقت ہمارے اوپر حملہ کر دے، ہم خود جا کر مدینہ پر حملہ کرتے ہیں۔ رومیوں نے کیا سوچا کہ ہم خود جا کر مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ رومی آ رہے ہیں مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا اب ہم چھپ کے نہیں بیٹھیں گے، رومی کیا تیاری کر کے آئیں گے، ہم خود روم کی سرحد پہ جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ یہ تھا مسلمانوں کا لیڈر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہادروں کے بہادر، بہادروں کے امام، مجاہدوں کے امام، اور ہمیں ہماری جان سے بھی پیارے۔ ان سے آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ نے وقت کے عیسائی سپر پاور طاقت سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، کچھ نہیں، ساز و سامان نہیں، کہا وہ کیا تیاری کر کے مدینے پہ حملہ کرنے آئیں گے، ہم ان کی سرحد پہ جا کے دستک دیتے ہیں، آؤ لڑو۔ یہ تھی بہادری۔ اللہ نے دنیا میں مقام ایسا نہیں دیا، اللہ پر توکل تھا، اعتماد تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل میں ایمان تھا۔ اور پھر کیسے دنوں میں ایسی حالت تھی مسلمانوں کی کہ ابھی منافق بھی موجود ہیں، بہت زیادہ اپنے اندر نفاق موجود ہے، اور پھر موسم جو تھا وہ گرمی کے دن تھے، اور فصل پک چکی تھی، فصل کاٹنی تھی، اور سفر بڑا طویل تھا، بہت لمبا سفر تھا، اور آگے جس سے جا کے لڑنا ہے وہ کوئی عام جو ہے دشمن نہیں، بلکہ وقت کی سپر پاور طاقت ہے، اس سے جا کے لڑنا ہے، اور اپنے پاس مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، پوری سواریاں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ جو پکے مومن تھے وہ بھی تیار ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ ہماری فصلیں پک چکی ہیں، اگر جاتے ہیں پیچھے فصلیں تو ساری خراب ہو جائیں گی۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا کل کے پارے میں، اللہ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے تمہارے پاس سامان ہے نہیں ہے پھر بھی نکلو، الا تنصروا، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرنے والا ہے، اگر دین کی مدد تم نہیں کرو گے اللہ اور لوگ لائے گا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ وہ پکے مسلمان وہ تھے جو گئے وہاں پر جنگ کے لیے گئے، منافق جو تھے وہ خود بھی نہیں گئے، روک گئے، بہانے کیے، اعتراضات کیے، اور انہوں نے دوسروں کو بھی روکا۔ اور کچھ مسلمان ایسے تھے جو
سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، ان کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر۔ اب یہاں سے جب پارا شروع ہوتا ہے نا یہ آیتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے غزوے کے لیے، انتہائی سخت ترین حالات تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، بعض ایسے تھے کہ ان کے جو ہے جوتیاں نہیں تھی ان کے پاس، کھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ملتا تھا، پانی نہیں تھا، تو جانور ذبح کر کے جانوروں کی انتڑیوں میں نکلنے والا پانی وہ استعمال کیا گیا۔ بہت تکلیف اور مشقت بھرا سفر تھا، لیکن اس سفر کا فائدہ کیا ہوا کہ جب مسلمان گئے تبوک کے مقام پر، وہاں جا کر پڑاؤ کیا، تو کافروں کے دل میں اللہ نے یہ رعب ڈال دیا کہ وہ لڑنے کے لیے بھی سامنے نہیں آئے۔ یہ جائے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینہ پہ جا کے حملہ کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرحد پر گئے وہ لڑنے کے لیے سامنے نہیں آئے، آپ سے کچھ معاہدات کیے، بات چیت کی اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن وہاں رہے اور وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ تو واپسی پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ آپ اب واپس جا رہے ہیں نا، یا تذرون الیکم اذا رجعتم، آپ جب مدینہ میں واپس پہنچیں گے تو معذرتیں پیش کرنے والے آئیں گے آپ کے پاس۔ پہلے بھی انہوں نے معذرتیں کی، اور اصل منافق جو تھے، یہ پیچھے بھی پڑھا میں نے بتایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے اور تمسخر کرتے تھے کہ یہ اتنی بڑی سپر پاور طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ پہلے بھی ان کو یہی کب کا ان کو انتظار تھا، اسی لیے تو نفاق میں تھے۔ سارے عرب جب مل کر آئے تھے غزوہ احزاب میں، ان کو یہی امید تھی کہ مسلمانوں کا جو ہے اب کام تمام ہو جائے گا۔ اب تک ایسے انتظار میں تھے، اب کہا کہ اب تو وقت کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ ہے، اب تک یہ جیتتے آئے، اب دیکھیں اتنا دور کا سفر کر کے جا رہے ہیں، سواری ان کے پاس نہیں، ہتھیار ان کے پاس نہیں، اور جو ہے اتنی سپر پاور طاقت سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، یہ کوئی لڑائی کرنے تھوڑے جا رہے ہیں، یہ تو موت کو دعوت دینے کی والی بات ہے۔ یہ انتظار میں تھے، لیکن جب دیکھا، انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں فتح یاب ہو کر، بغیر جنگ کیے، وہ سامنے نہیں آیا دشمن، اب کیا کہا، اب پھر جو ہے انتظار میں تھے کہ میں اب یوں بہانہ بنا دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب یہ آ رہے ہیں، قل لا تعتذروا، یہ معذرتیں کریں گے، ان سے کہہ دو اب تمہاری کوئی معذرت نہیں ہے، اب مت ہمیں تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے۔ لن نؤمن لکم، تم ہرگز ہم تمہارا اعتماد نہیں کریں گے، اب قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں بتا دی ہیں، وسیر اللہ عملکم، ہاں ابھی مہلت ہے تمہارے لیے، اللہ تمہارے اعمال کو مزید دیکھے گا کہ تم آگے کیا کرتے ہو۔ پھر اگر تم اسی نفاق پر قائم رہے تو قیامت کے دن مرنے کے بعد پھر تم اس رب کی طرف لوٹائے جانے والے ہو جو غائب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا سیحلفون باللہ، یہ ان قریب قسمیں اٹھائیں گے جب آپ لوٹیں گے نا، لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ اعراض کریں ان سے، فاعرضوا عنہم، آپ اعراض ہی کریں ان سے، انہم رجس، یہ گندگی ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آج کے بعد یہ آپ کے ساتھ نہیں گئے نا، یہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، آپ ان سے کہہ دو آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی ہم تمہیں لے کر بھی نہیں جائیں گے۔ یحلفون لکم، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، فإن ترضوا عنہم، اگرچہ آپ راضی بھی ہو جائیں اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ آگے اس ضمن میں یہ کہا گیا کہ کچھ منافق تھے شہر کے، کچھ منافق تھے دیہات کے۔ دیہاتی منافق جو تھے، فرمایا الاعراب اشد کفرا، دیہاتی جو ہیں وہ زیادہ کفر ہیں، نفاق میں زیادہ سخت ہیں، کفر میں اور نفاق میں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدار، یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، کہ وہ اللہ کی ان حدود کو جانتے نہیں جو اللہ نے نازل کی ہے، کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ متشدد اور زیادہ سخت ہیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے نا، دیہاتوں میں رہنے والے، علم سے دور، دینی علم سے دور، دنیاوی علم سے دور، کچھ پڑھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، اور صرف اپنے رسم و رواج، اپنے باپ دادا اور خاندان کے طریقوں کا انہیں پتا ہوتا ہے، بس باقی کسی چیز کا ان کو پتا نہیں، تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا ذہن ایک جگہ پہ اڑا ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ذہن کی وسعت کب ہوتی ہے؟ جب انسان ریسرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے۔ اب کسی بھی علم میں ایک بندہ مہارت اس نے اختیار کی ہے نا، وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے ایک علم میں مہارت اختیار کی ہے، اس جیسے ہزاروں علم اور موجود ہیں، ہزاروں شعبے اور موجود ہیں، یہ پتہ اسے ہی ہوگا نا جس نے کسی ایک آدھ شعبے کا علم حاصل کیا ہوا ہے۔ اس کے پاس علم نہیں ہے ایک شعبے کا، اس کو کیا پتا؟ اب دیکھیں قرآن جس نے پڑھا ہے، جس نے کئی ایک تفسیر پڑھی ہے نا، اس کو پتا ہوگا کہ قرآن میں صرف ایک مفسر کا علم ہم پڑھیں گے نا، اور مفسر کا جب پڑھیں گے اس کا ذہن اور ہوگا۔ قرآن میں اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس میں اب ہم تو سرسری بات کر رہے ہیں نا، اب اس میں
بلاغت بھی ہے قرآن میں، اس میں فلسفہ بھی ہے، اس میں منطق بھی ہے، اس میں نحو اور صرف بھی ہے، اس میں سائنس کے علوم بھی ہے۔ اب ایک بندہ سائنس میں دلچسپی رکھنے والا ہے، وہ جب اس قرآن کو سائنس کی نظر سے پڑھتا ہے تو اس کی گہرائیوں میں جاتا ہے، وہ چیزیں جو سائنس نے اب ثابت کی، اور کچھ ایسی چیزیں سائنس بھی ثابت نہیں کر سکی قرآن میں وہ موجود ہیں۔ جو گرامر پر بحث کرنا چاہتا ہے، نحو اور صرف کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس پر جب گہرائی میں جاتا ہے اسے کئی چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح جو بلاغت کا ماہر ہے، جو لغت کا ماہر ہے، عرب کی لغت اس نے پڑھی ہوئی ہے، تو قرآن میں جب عرب لغت پر جو غور و فکر کرتا ہے اس کو ملتا ہے کہ لغت کی انتہا ہے قرآن میں۔ تو بہرحال جو لا علم ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ علم نہیں ہوتا، نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے، وہ بہت متشدد اور سخت قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھانا اور ان کے ذہن میں کوئی چیز داخل کرنا، خصوصاً یہ کہ تم جو سمجھ رہے ہو تمہاری سوچ 100% درست نہیں ہو سکتی، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ سارے دیہاتی ایسے بھی نہیں ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، کچھ ایمان والے بھی تو ہیں نا دیہات میں رہنے والے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کچھ ایسے ہیں دیہاتی، ابھی انہی کی بات ہے، کہ جو خرچ کرتے ہیں چٹی سمجھ کر، جو زکوٰۃ دیتے ہیں چٹی سمجھ کر، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ عربی ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے مسلمانوں کی صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، سبقت لے جانے والے، اولون پہلے اسلام قبول کرنے والے، کون؟ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، جو ہجرت سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جو ہے وہ کیا، اسلام قبول کیا، اور انہی میں پھر انصار بھی ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، والذی، اور پھر وہ لوگ اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی انہی صحابہ کے نقش قدم پہ چلے۔ کتنی محبت ہے اللہ کے صحابہ کے ساتھ کہ صرف وہ کامیاب ہیں جو ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے، اور جو جن لوگوں نے ان ہجرت کرنے والے مہاجرین کی مدد کی، انہیں اپنا بھائی بنایا، اپنے گھر کاروبار میں ان کو شریک کیا، وہ، اور پھر ان کے بعد جو انہی کے نقش قدم پہ چلے، ان کے بعد جو ان میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان جیسا بننے کی ہم کوشش کریں۔ تو فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنی عظیم ڈگری ہے صحابہ کرام کو ملی ہے یہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات، اور اللہ نے تیار کر رکھی ہے جنت، لہم، ان کے لیے، اعد لہم، ان کے لیے جنت، اللہ فرماتے ہیں میں نے بنائی ہے صحابہ کے لیے۔ آج کوئی بدبخت اٹھ کر کہے کہ معاذ اللہ صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، رب کا قرآن سچا ہے۔ کوئی تاریخ کی باتیں اٹھا کے صحابہ کرام پہ جو ہے تبرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اعد لہم، میں نے جنت بنائی ہی انہی کے لیے ہے، جنت بنائی ہی ابو بکر صدیق کے لیے ہے، عمر فاروق کے لیے، عثمان غنی کے لیے، علی حیدر کرار کے لیے، طلحہ زبیر کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، ان سب کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، جنات تجری تحتها الانہار، ایسی جنت کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابدا، ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی۔ دنیا میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں، بہت بڑا کام ہے یہ۔ اللہ پر راضی رہے وہ صحابہ کرام، ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ اللہ نے غربتوں میں رکھا، اللہ نے بھوکا رکھا، اللہ نے جنگ کی سختیوں میں رکھا، اللہ نے ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے لے لیے، تب بھی وہ خوش تھے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا پھر بھی وہ خوش تھے، کئی دن تک بھوکے رہتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، پھر بھی وہ اپنے رب سے خوش تھے، کبھی شکوے نہیں کیے، کبھی شکایتیں نہیں کی۔ ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو رہی ہے، ہر وقت اپنا، اللہ نے مال مانگا، مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ نے جانیں مانگی، جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیے، رشتے ناتے جو ہے وہ ٹوٹ گئے ان سے، اپنی جانوں کے جو ہے اپنے خون کے رشتے دار ان کے خون کے پیاسے بن گئے، انہوں نے سب کچھ کو برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے ساتھ جو دوستی لگائی تھی
اس میں کبھی بے وفائی نہیں کی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کبھی نہیں کیے انہوں نے. تو اللہ رب العالمین اللہ سے ہمیشہ ہر حال میں وہ راضی رہے، تو اللہ نے بھی ان کے لیے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور انہیں کے لیے دنیا میں ہی اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دی. اور باقی لوگوں کے لیے، یہ صحابہ کے لیے کہ دنیا میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، باقی کوئی بھی ہے نا، کوئی محدث ہے، کوئی ولی ہے، کوئی مفکر ہے، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، اس کے لیے جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ کا کوئی ولی ہے، کوئی محدث ہے، وہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں. ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے اسی لیے رکھ رہے ہیں نا، قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. لیکن ہمارے لیے کیا ہوگا؟ صحابہ کے بعد باقی لوگوں کے لیے کیا ہوگا کہ حساب و قبر میں جائیں گے، حساب و کتاب ہوا، پاس ہو گئے، میدان حشر میں گئے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، اور جو ہے اس کے بعد جہنم کے پل صراط سے گزر گئے، اور حساب و کتاب میں نیکیاں ان کی زیادہ ہو گئی. یہ سارے مراحل جو ہیں ان کو گزارنے کے بعد اللہ نے ان کو جنت دے دی، جنتی بن گئے. جنت میں جب پہنچ جائیں گے سارے جنتی، اللہ اس وقت جنتیوں سے خطاب کریں گے اور کہیں گے اے جنتیوں سنو، میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ کب ملے گی؟ یہ جنتیوں کو اس وقت جب اللہ یہ اعلان کریں گے، سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی، سب سے زیادہ جنت میں جا کر. یعنی نعمتوں کی انتہا، عام بندے کی نعمتوں کی جہاں پہ جا کے انتہا ہوگی نا، وہیں سے صحابہ کرام کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کہ میں راضی ہوں تم سے، باقی چیزیں تو بعد میں ہوگی نا، ان کی جنت کی نعمتیں اور بلند مقام وہ بعد میں ملنا ہے. پہلے اللہ نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں. اور عام بندہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جب جنت میں پہنچے گا، ساری نعمتیں مل جانے کے بعد اللہ ان کو یہ کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، ناراض نہیں ہوں گا. وہی ڈگری اللہ نے صحابہ کرام کو دنیا میں ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان. کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے. اور باقی تمام لوگوں کو یہی کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت چاہتے ہو ویسا ایمان لے کے آؤ جیسا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. آگے اللہ رب العالمین نے ایک اہم ترین بات کی ہے، اہم ترین بات. اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام تو اس پر بالکل پورے اترے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنا دی. اللہ نے ایک چیز بیچی ہے، ایک چیز کو بیچ دیا ہے. کیا؟ جنت. اللہ فرماتے ہیں ہماری جنت برائے فروخت ہے. ہے کوئی خریدار؟ ہے کوئی لینے والا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت کو بیچ دی. جب کوئی کاروبار ہوتا ہے نا، کوئی چیز بیچی جاتی ہے، کوئی خریدی جاتی ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جو چیز، کیا چیز بیچی جا رہی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے؟ جو چیز بیچی جا رہی ہے پھر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. یہاں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیے، من المؤمنین، کن سے خریدے؟ خریدار کون ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ. اور خریدے کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ مومنوں سے. کیا خریدا ہے مومنوں سے؟ انفسہم، ان کی جانیں خرید لی ہیں، واموالہم، ان کے مال خرید لیے ہیں. اب قیمت کیا ہے؟ جان اور مال کی قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دینی ہے. جنت، قیمت جنت ہے. اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ جان اور مال. صحابہ کرام نے جانیں بھی اپنی لوٹا دی، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لوٹا دیا. جن کو مال قیمتی ہوں، جن کو اپنی جانیں قیمتی ہوں، جو مرنے سے ڈرتے ہوں، دنیا سے جن کی محبت ہو، وہ کہاں جہاد کر سکتے ہیں؟ اللہ نے تو جنت جان اور مال کے بدلے دینی ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ نماز کے بدلے، روزے کے بدلے، حج کے بدلے، زکوٰۃ کے بدلے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ جان اور مال. جان اور مال. اور یہی چیزیں تو ان میں لگیں گی نا. نماز پڑھنی ہے تو جانی عمل ہے، جان لگانی پڑے گی. جہاد میں سب سے زیادہ جانی عمل ہے، مال لگانا پڑے گا. حج میں جان بھی ہے، مال بھی ہے، زکوٰۃ میں مال ہے.
یعنی اس کی زندگی سارے کی ساری اللہ کے لیے، یعنی پوری کی پوری زندگی، جان سے مراد پوری زندگی اللہ کے لیے، جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ کرنا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اس سے رک جانا ہے، بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ میں اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتا رہوں اور پھر مجھے جنت بھی مل جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی جنت ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت، ایسی نعمتیں، ایسی عظیم الشان سلطنت جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، کسی دل میں اس کا خیال ہی نہیں آیا، کسی انسان کے دل میں اس جنت کا خیال تک نہیں آیا۔ ایسی عظیم الشان اور عالی شان رب نے جنت تیار کی ہے، اور ہے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور صرف ایمان نہیں، ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اپنا جان اور مال خرچ کرنے والے، اور کہاں پہ آگے کیا کہا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، یا فتح یاب ہوتے ہیں، یا شکست کھا کے شہید ہو جاتے ہیں، یا شہید ہو جاتے ہیں، شکست نہیں ملتی، خود شہادت تو مل گئی۔ دونوں صورتوں میں چاہے فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں یا شہادت مل جائے ان کو، وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ نے ان کو جنت دینی ہے بدلے میں۔ یہی وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفا بعہدی، اور اللہ سے زیادہ وعدے وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ دنیا دار کوئی بزنس مین تمہارے لیے جو ہے وہ پیکج نکالے، آفر نکالے، کتنے لوگ دھڑا دھڑ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ آفر دی ہے، اللہ نے آفر دی ہے کہ مال میرے راستے میں خرچ کرو، اپنی جانیں لے کر آؤ، میرے راستے میں جہاد کرو، دین کو غالب کرنے کے لیے، اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اپنا مال اور اپنی جان اور اپنی صلاحیت کو کھپا دو۔ آج وقت ہے امت مسلمہ کے لیے اللہ سے جنت لینے کا۔ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، اپنے وسائل اور اسباب اختیار کر کے ان کی مدد کریں۔ اللہ نے جن کو گفتگو کرنے کی صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کر کے اپنے جو ہے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ جو میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر کے اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ جو مال ڈونیشن وہاں تک پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچا کر ان کی مدد کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے خاطر مال اپنا خرچ کریں۔ اللہ نے کیا کہا ہے بدلے میں؟ جنت۔ یہ بھی جہاد ہے نا، یہ بھی جہاد۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، نہ آپ کے پاس حکومت ہے، نہ آپ کا کوئی اور وہاں پر یعنی پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنا اگر پیسہ بھیج سکتے ہیں وہاں تک، ڈونیشن پہنچا سکتے ہیں، کسی ایسی تنظیم کو پہنچا سکتے ہیں تو ان تک پہنچائیں، تاکہ ان کی مالی امداد تو آپ کر سکیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اپنے ارد گرد دیکھیں، رمضان المبارک کے مہینے میں کون سی نیکی ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد بھی مسکین ہوں گے، یتیم ہوں گے، کئی بیوہ مائیں ہوں گی، کئی لوگ جو ہے وہ ایسے ہوں گے جو بیمار ہیں، معذور ہیں۔ آپ ان کی مدد کریں، اللہ کی رضامندی والے کام کریں، تاکہ اللہ ہمیں بدلے میں جنت دے، اور اپنی جان کو بھی کھپا دیں۔ روزہ اسی لیے ہے نا، جانی عمل ہے۔ رات کو قیام اللیل، تراویح جانی عمل ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو کر سکتے ہیں، جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ تو کریں اللہ کے لیے بدلے میں، تاکہ اللہ ہمیں جنت عطا کریں۔ یہی تو اسی لیے تو کرتے ہیں نا۔ اب ان کی خوبیاں آگے بیان کی، التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عبادت گزار ہیں۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔ الصائحون، دنیا سے بے رغبت رہنے والے، دنیا کی چکا چوند روشنیاں اور دنیا کی لذتیں اور بہاریں ان میں وہ ان کو انٹریکشن نہیں ہوتی، وہ ان کا جو ہے مقصد حیات نہیں ہوتا، مقصد حیات ان کا دنیا نہیں ہے۔ ایک ہے ایک چیز کو آپ نا، جس طرح آپ سفر کر رہے ہیں راستے میں، تو آپ نے سونا ہے، نیند کرنی ہے، یا کوئی چیز آپ نے لے کر کھانی ہے، آپ نے اس کو ضرورت کے تحت پورا کرنا ہے نا، نہ کہ آپ ان سے دل لگائیں گے۔ مسافر راستے میں کسی چیز سے دل تو نہیں لگاتا نا۔ اسی طرح دنیا بھی مسافر خانہ ہے، ان کے لیے مسافر خانہ ہے۔ السائحون، وہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، دنیا کی روشنیاں اور رنگینیاں اور لذتیں اور بہاریں ان میں جو ہے اپنا دل نہیں لگاتے، ان کا دل اللہ سے لگا ہوتا ہے۔ ان کا دل لگتا ہے نماز میں، ان کا دل لگتا ہے قرآن پڑھنے میں، ان کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر،
لوگوں کو گناہوں سے روکنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں، پھر ان کی جانیں یہ عمل کرتی ہیں، پھر وہ سو سو کے دن نہیں گزارتے، وہ پھر کرکٹ کے میدانوں میں دن نہیں گزارتے، موبائل پر جو ہے بیہودہ چیزیں دیکھتے ہوئے ان کی راتیں نہیں گزرتی، ان کی راتیں قیام کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ السائحون کا ایک معنی یہ بھی کیا، سیر و سیاحت کرتے ہیں، اللہ کی زمین اور کائنات میں گھومتے اور پھرتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کی قدرت کے عجائبات کو دیکھنے کے لیے، اور نیکی کا حکم دینے والے، گناہوں سے روکنے والے، الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور آگے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے۔ یہ نا اسی ضمن میں منافقین کے جب پول کھولے گئے تو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، منافق، اس کا بیٹا مسلمان تھا، خالص مسلمان، وہ فوت ہو گیا۔ ان کا بیٹا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اپنا کرتا دیں، میں اپنے باپ کو پہنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتا دیا، پھر کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، یہ پچھلے پارے میں گزرا ہے۔ آپ کو روکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر نہ جائیں، کتنا بڑا دشمن ہے، آپ کی بیوی پر اس نے جو ہے وہ تہمت لگائی زنا کی، غزوہ بدر میں، احد میں بھی اس نے دھوکہ دیا، خندق میں بھی دھوکہ دیا، فلاں موقع پر بھی اس نے دھوکہ دیا، تو منافق ہے، آپ نہ جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نرم دل تھا، آپ نے فرمایا اگر میرے جانے سے اللہ اس کو معاف کر دے تو میرے جانے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ گئے، آپ نے جنازہ بھی پڑھایا، پھر اس کے بیٹے نے کہا اللہ کے پیغمبر اس کے منہ میں اپنا لعاب لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر سے باہر نکالا، اس کو لعاب دہن لگایا اپنا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اگر آپ ان کے لیے جنازہ پڑھیں، آپ نہ پڑھیں، آپ بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگیں تو میں نے معاف نہیں کرنا۔ اور پھر آگے یہاں پر منع کر دیا آئندہ کے لیے کہ آج تو پڑھ لیا نا جنازہ، ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے لائق نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنم والے ہیں، کفر پر ان کی موت ہوئی ہے، شرک پر، نفاق پر موت ہوئی ہے۔ اور پھر اس ضمن میں یہ بات آتی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے دعا مانگی، تو اللہ نے فرمایا ما کان استغفار ابراہیم علی ابی، ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے، وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ کیا۔ فلما تبین له، جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور کفر پر ہی موت ہوئی اس کی، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام اس دعا سے بری ہو گئے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ حلیم، بڑے نرم دل تھے، حلم والے تھے۔ اللہ نے فوراً وضاحت کر دی۔ تو یاد رکھیں، جس بندے کے عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، کسی کے ساتھ نسبت کا ہونا اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ آج بڑی نسبتیں چلتی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں پیر صاحب کا جو ہے بیعت ہوا ہے، یہ تو اس کی تو جنت پکی ہے۔ جنت میں اس کے عمل اس کو نہیں لے جا سکے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اس کو جنت میں نہیں لے جا سکا، اور کیا چیز جنت میں لے جائے گی؟ آج کئی لوگ جو ہے وہ کفن زمزم کے پانی سے دھو کے آتے ہیں، عمل اگر ٹھیک نہیں ہے، بے نماز ہے انسان، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، زمزم کے پانی سے دھو لینے سے زیادہ قیمتی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لگا ہوا کرتا۔ آج زمزم کے پانی سے دھو کے اور پھر بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ اس کو لگا کے لے آتے ہیں۔ اور میں نے بلکہ ایک عورت کو دیکھا وہاں پہ بیت اللہ کا طواف کرتے پیچھے سے نا، وہ غلاف کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے، وہ بڑے زور سے، بڑا موٹا سا غلاف ہے، اس سے جو ہے نا وہ نکال رہی ہو دھاگے، اس کے بیت اللہ کے غلاف کے دھاگے ایک اماں نکال رہی ہو۔ میں نے کہا اماں یہ کیا کر رہی ہیں؟ پاکستانی ہی تھی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا اللہ کے گھر میں، اور اللہ کے گھر کی چوری ہے نا یہ، اور پھر جس غلاف سے آپ دھاگے نکالی میں تو خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے تو آج کے دنوں میں وہ انتظامیہ اس کو اوپر کر دیتے ہیں نا، کہ لوگ جا کے وہاں سے نا پھر کینچیاں لی ہوتی ہیں، ایسے ہاتھوں سے نہیں نکلتے تو کینچی کے ساتھ کاٹ دو۔ میں نے کہا اماں یہاں پہ چوری آپ کر رہی ہیں۔ اب کہتی مجھے کیا، بیٹا میں جب مروں گی نا تو اس کو اپنی آنکھوں پہ رکھوں گی۔ کتنا پاگل پن ہے، پاگل پن ہی سمجھے نا اس کو، کہ چوری کی ہوئی اور اللہ کے گھر کی، اور پھر ساتھ لے جائے گی، یہ ساتھ لے جائے گی۔
اور پھر کیا یہ نسبت بچا لے گی اگر عمل درست نہ ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پہنایا، اپنا لعاب لگایا، تب بھی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے عمل درست نہیں تھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل اگر نہ بچا سکے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، ان سے زیادہ قیمتی آپ کے لیے کوئی ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹی سے کہا یا فاطمہ اعملی، اے فاطمہ عمل کر لے، یہ مت سمجھنا کہ میرا بابا نبی ہے، اگر تیرے عملوں نے تجھے پیچھے کر دیا میں تجھے آگے نہیں کر سکوں گا۔ تو نسبتیں کام نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ نہ ہی کوئی چیزیں برکت والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں برکت ہے، لعاب آپ نے ڈالا، بابرکت چیز ہے، آپ نے لعاب ڈالا، وہ جابر کی ہانڈی ہے، وہ واقعہ آئے گا، حضرت جابر چند بندوں کا کھانا تھا اور پورا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ گئے۔ حضرت جابر نے کہا اللہ کے پیغمبر یہی کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیا میں اپنا لعاب ڈالا، پورے لشکر نے کھانا کھا لیا، پھر بھی سالن بچا ہوا تھا۔ برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں، اور کتنی برکتیں، اس سے زیادہ متبرک چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ نے پھر بھی کہا کہ اس کے عمل درست نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ آگے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پہ وہ واقعہ ہے اصل توبہ کا، جس وجہ سے سورت کا نام سورت التوبہ ہے۔ اس غزوے میں نہ جانے والے جو مسلمان تھے صحابہ کرام نہیں جا سکے سستی کی وجہ سے، اصل تو مومن سب گئے وہاں پر، 9 صحابہ تھے، 9 جو اس غزوے میں نہیں جا سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان میں سے 6 نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معذرت پیش کرنے کی بجائے، بلکہ منافقین تو آئے نا، پہلے بھی انہوں نے معذرتیں کی، بہانے بنائے، جب آپ واپس آئے پھر بھی بہانے بنا کر معذرتیں کی اور کہا کہ ہم مجبور تھے، فلاں تھے، یوں ہو گیا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہیں اور آپ درگزر کریں ان سے۔ لیکن جو سچے پکے مومن تھے ان کو پتا تھا ہم سستی کی وجہ سے نہیں گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ 6 صحابہ کرام مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر ہمیں یہاں سے کھولیں گے تو ہم جائیں گے، ورنہ بھوکے پیاسے یہیں رہیں گے اور ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ وہاں پھر ایسے تو نہیں بیٹھے نا، دل کے پکے تھے، سچے مومن تھے، انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے معافیاں مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ان کو چھوڑ دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ 3 ایسے تھے جن کا واقعہ اور ہے، اور انہی کا تذکرہ یہاں پر۔ انہوں نے نہ اپنے آپ کو باندھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کوئی معذرت کی، بلکہ انہوں نے آپ سے کوئی عذر بہانہ پیش نہیں کیا۔ ان میں جو ہے حضرت کعب بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری میں وہ خود اپنا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور بلکہ شروع سے وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ کا اعلان ہوا، میرے پاس اس وقت جو ہے سامان بھی تھا، سواری بھی بڑی اچھی تھی، اور میں بڑی اچھی کنڈیشن میں تھا، میرے حالات بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے کہا میں چلوں گا، غزوے کے لیے جاؤں گا، اور باقی لوگ بھی تیاری کرتے رہے، لیکن میں اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے کاروباری سلسلے میں مصروف رہا، اور میں نے کہا چلیں تیاری کرتا ہوں، میں بھی چلا جاؤں گا، سفر کا سامان تیار کرنا تھا۔ تو پھر جا کر یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ نے سفر پر آپ روانہ ہو گئے۔ تو میں نے کہا آپ روانہ ہو جائیں، میں کل جو ہے بس یہ کام سمیٹ لوں، میں کل کو پیچھے نکل جاؤں گا، اور سواری میرے پاس اچھی ہے، میں پہنچ جاؤں گا پیچھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس سستی میں اگلے دن پھر میں اپنے کام پورے نہیں کر سکا، کہا کہ اگلے دن چلا جاؤں گا، پھر اس سے اگلا دن ہو گیا، پھر بھی نہیں جا سکا، حتیٰ کہ مجھے معلوم ہوا کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ چکے ہوں گے وہاں۔ اور پھر میں گلیوں میں جب گھومتا تھا دیکھتا تھا کہ مجھے منافقوں کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا تھا۔ پھر مجھے وہ جو ان کے ساتھی ہیں، اور یہ کعب بن مالک ہیں، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ ہیں، کہتے ہیں وہ 2 جب مجھے ملے نا، ایک ان میں سے بوڑھے صحابی تھے، کہتے ہیں وہ مجھے پکے مومن لگتے تھے، میں نے کہا وہ بھی نہیں گئے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم بھی اس طرح سستی ہو گئی ہم سے۔ یا پھر وہ ملتے تھے مدینہ میں جو معذور تھے، جو عذر کی بنا پر، بیمار ہونے کی بنا پر جو ہے وہ غزبے میں نہیں گئے، باقی سارے منافق تھے۔ تو
اب مجھے بڑا عجیب لگتا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو بہت جو ہے گناہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں، روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان سے پوچھا یار باقی تو ہیں، یہ کعب بن مالک جو ہے یہ کیوں نہیں آیا؟ اس کے پاس تو سواری بھی تھی، اس کے پاس تو مال سامان بھی ہے، سفر کا سامان بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اور بندہ بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں آیا؟ اس کو تو آنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ پھر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ جب آپ واپس آ گئے تو مجھے معلوم ہوا کہ فلاں بندہ بھی اس نے آ کر معذرت کی، آپ نے معذرت قبول کر لی، اس نے بھی آ کر بہانہ بنایا، بہانہ اس کا چل گیا۔ تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ بھی جا کر بہانہ کر لیں، حتیٰ کہ ان کی بیوی نے بھی کہا کہ آپ جائیں اور کہہ دیں کہ مجھے فلاں مجبوری تھی، کوئی بہانہ کر دیں۔ ہم یہاں سوچیں اور دیکھیں اگر ایسا موقع ہمارا بنے ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ بہانہ کر دیں گے نا۔ آج تو مسلمان ایسے کاموں میں بڑے ہوشیار ہیں، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے نا۔ یہ بھی گئے، اب سچے صحابی تھے نا، سچے تھے، دل کے پکے تھے، اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ جانتے ہیں اللہ نے مجھے گفتگو کی صلاحیت دی ہے نا، گفتگو کی صلاحیت جس کے پاس ہے وہ اچھے طریقے سے دوسرے بندے کو قائل کر سکتا ہے۔ میں اگر آپ کو قائل کرنا چاہوں تو میں آپ کو قائل کر لوں گا، لیکن آپ کو تو میں راضی کر لوں گا، جس رب کو پتا ہے وہ رب تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا نا، اللہ کو تو پتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، محض سستی کی وجہ سے میں اس غزوے میں نہیں جا سکا، میری غلطی ہے۔ میں نے کہا کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، بس اس سستی میں ہی رہا اور میں نہیں جا سکا غزوے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ ہی تمہارا فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی جب تک آپ کے بارے میں کوئی چیز نہیں بتاتے اس وقت تک۔ آپ نے کہا کہ ان کے جو دو ساتھی تھے ان دونوں سے کہا، باقی صحابہ سے کہہ دیا کہ کسی نے ان سے بات نہیں کرنی، مقاطع کر دیا گیا کہ کسی صحابی نے ان تین سے بات نہیں کرنی۔ یہ بہت بڑی سزا تھی کہ آپ رہتے وہی ہیں اور کوئی بندہ آپ سے بولتا تک نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں بول رہا، اور 40 دن تک ان کا مقاطع کیا گیا۔ 30 دن کے بعد کہا گیا کہ ان کی بیویوں سے کہہ دو وہ بھی ان سے نہ بولیں، ان کی بیویوں سے کہو وہ بھی ان سے قطع۔ اب دیکھیں ایسا بندہ جس سے کوئی بولنے والا نہیں، اور یہ میڈیا کا دور تو نہیں تھا نا کہ کوئی نہیں بولتا چلو موبائل نیٹ پہ لگے رہیں۔ اب تو ایسے ہوتا ہے نا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے بندے بھی موبائل نکالے ہوئے ہیں، آپس میں نہیں بات کر رہے، موبائل نکالا ہوا ہے۔ ان کے لیے تو ایسے یہاں پہ اللہ نے بھی وہ نقشہ کھینچا ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تین بندے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ ضاقت علیہم الارض، زمین تنگ ہو گئی ان پر، کہیں پر ان کو جگہ نہیں آتی نظر آتی تھی کہ کہاں جائیں، ہم کس سے بات کریں، کس سے اپنے دل کے دکھڑے اور غم شیئر کریں، کوئی بات ہی نہیں سنتا، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اور بیویاں بھی مومنہ تھیں، جب ان کو پیغام دیا گیا کہ تم نے بھی ان سے بات نہیں کرنی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام بھیجا، اللہ کے پیغمبر کیا صرف کلام چھوڑنا ہے یا ان سے خلا لے کر ہم علیحدہ ہو جائیں؟ وہ بھی مومنہ تھے، اللہ کے پیغمبر آپ بتائیں اگر ان سے خلا لے کر ہم نے جانا ہو تو ہم ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اور پھر اتنے پکے مومن، ایسا ایمان تھا تو اللہ نے رحمتوں کے نزول کیے ان پر۔ یہ خود کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن میں نا اپنے گھر کی دیوار پہ چڑھا، دیوار کے ساتھ میرے بھائی کا، چچا زاد بھائی کا باغ تھا، میں چچا زاد بھائی کے وہ اس کے اپنی دیوار پہ چڑھ کر درخت پہ چڑھا، اور چچا زاد بھائی کو میں نے باغ میں دیکھا تو میں نے اس سے کہا، اس کا نام لے کر، اے فلاں کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ اس کو سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کو کہا کیا تم نہیں جانتے میں بدر میں بھی شریک تھا؟ کیا تم نہیں جانتے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں دین میں سچا ہوں، میرے دل میں نفاق نہیں، کیا تم نہیں جانتے مجھے؟ آگے سے اس نے صرف یہ جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی اپنے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب کلام چھوڑا تو پھر یہ نہیں کیا کہ یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا، یا یہ کہہ دے کہ ہاں میں تو تمہیں جانتا ہوں، تم ٹھیک ہیں، تم تو سچے ہو، تم تو ٹھیک ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اب کہہ دیا ہماری مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ نہیں بولنا ان سے، ہم کبھی نہیں بول سکتے آپ سے۔ سچے تھے، اپنے خاندان اور برادریاں اور کنبے قبیلے ان کے لیے کسی اہمیت کے حامل نہیں تھے، اہمیت تھی تو دین کی تھی، اسلام کی تھی، ایمان کی تھی۔
آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرا اپنا ہے، اس سے میرے مفادات ہیں، تو میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو۔ خاندان، برادریاں، کنبے قبیلے اور رشتہ داریاں یہ مت دیکھا کرو، سچائی کو دیکھا کرو، سچ کس کے ساتھ ہے، اتنا ایمان۔ اور کہتے ہیں مجھے رونا آ گیا کہ میرا بھائی وہ بھی میری بات نہیں سن رہا، مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ 40 دن 40 راتیں گزرنے کے بعد ان کی توبہ کا اعلان ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں بھی انہیں تنگ لگنے لگی۔ وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب توبہ بھی ملے گی، معافی بھی ملے گی تو اللہ کے در سے ملے گی۔ وہ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے معافیاں مانگی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور اعلان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کئی اسباق ہیں نا اس واقعے میں ہمارے لیے۔ ایک تو سچوں کا ساتھ دینا ہے، ایک اگر غلطی ہو جائے تو پھر بہانے نہیں بنانے، سچ بات بتا دیں۔ یہی نا، انہوں نے سچ بولا، انہوں نے سچ بات کی تو دنیا میں تو تھوڑی بہت ان کو سزا مل گئی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو سچا بھی بنا دیا گیا، ان کی توبہ اور مغفرت کا اعلان بھی کر دیا گیا اور ان کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ بھی دے دیے گئے۔ لیکن جو لوگ جھوٹے تھے، جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانے کر کے آپ کو اسی وقت تو مطمئن کر لیا نا انہوں نے، لیکن بعد میں کیا بنا؟ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے کہہ دیا گیا کہ تم نے ہمیشہ کے لیے تم نے جہنمی ہو، تم کبھی نہیں جا سکتے وہاں پر، تم ہمارے ساتھ کبھی جہاد کے لیے بھی نہیں جا سکتے، اور تم سچے بھی نہیں ہو۔ لیکن جو مسلمان تھے، صحابی تھے، ڈر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے سچ بولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان بھی کر دیا اور جنت کا اعلان بھی کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ ہم سچ بولیں، وقتی طور پر بہانہ بنا کر جو دل کو سکون ملتا ہے وہ حقیقت میں سکون نہیں ہوتا، اور سچ بول کر وقتی طور پر تو تھوڑی بہت پریشانی ملتی ہے، لیکن پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اس سکون اور اطمینان کا کوئی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آگے مسلمانوں کو یہ کہا گیا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان المؤمنون لينفروا كافة، کہ یہ نہیں ہے کہ مومنوں کے لیے فرض ہو کہ سارے کے سارے جنگ کے لیے نکل جائیں۔ فلولا نفر من كل فرقة، ہر ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے نا، ایک گروہ ایسا ہو جو جہاد کے لیے نکلے، ایک گروہ ایسا ہو طائفة لیتفقہوا فی الدین، جو دین میں تفقہ اختیار کرے، جو دین کا علم سیکھے اور سکھائے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائے کہ سارے کے سارے اب کاروبار میں لگ جائیں تو باقی کام کون کرے گا، اور سارے کے سارے دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے لگ جائیں تو پھر کاروبار کون کرے گا، سارے جہاد میں چلے جائیں تو پھر باقی کام کون سنبھالے گا۔ تو ہر کسی کیٹیگریاں ہیں، ٹھیک ہے نا، شعبے ہیں مختلف، ہر بندہ اپنے اپنے شعبے میں کام کرے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سارے دنیا میں لگ کر دین کا فریضہ، جہاد والا فریضہ یا دین کو سیکھنے والا فریضہ اس کو پس پشت ڈال دیں گے تو سارے مجرم بنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دین کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، جہاد بھی فرض کفایہ ہے، باقی سب ان کا ساتھ دیں، ایک جماعت ہو جو جہاد کے لیے ہو، باقی سارے مل کر ان کا ساتھ دیں، اپنے مسلم فوج کا جو ہے سپورٹ کریں ان کی، اور اسی طرح جو دین سیکھنے والے علماء ہیں وہ سیکھیں، اپنے آپ کو وقف کریں اس کے لیے اور باقی ان کا ساتھ دیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ واپس پلٹیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ آگے اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یونس میں 4 مضامین بیان کیے گئے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور عظمت قرآن ہے، اور اسی طرح نبی کریم چند جو ہے انبیاء کے بھی اس میں واقعات ذکر کیے گئے ہیں مختصراً۔ تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو اعتراض کیا گیا تھا
उसका जिक्र है। फरमाया अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, क्या लोगों के लिए अजीब बात है, अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम, कि हमने उनमें से एक बंदे पर वही कर दी, इला रजुलिन मिनहुम अन अंजिरिन नास, कि उनमें से एक बंदे पर वही नाजिल की, अन अंजिरिन नास, के वो डराए लोगों को, व बशिरिल लज़ीना, और खुशखबरी दे उनको जो ईमान लाए, अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, को उनके लिए अच्छा है, उनके लिए आखिरत में अच्छा अंजाम है। अजीब बात उनके लिए क्या है, औहैना इला रजुलिन, कि एक बंदे पर नबी बना दिया, एक इंसान को, इन जैसे को। वो चाहते थे कि फरिश्ते को अल्लाह ताला नबी बनाए, लेकिन फरिश्ते को नबी नहीं बनाया, तो उन्होंने समझा ये तो हमारे लिए अजीब बात है। और फिर जन्नत में जब जन्नती पहुंच जाएंगे, आगे अल्लाह ने अपनी कुदरत के दलाइल दिए हैं कि अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज चांद सितारे, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की, आसमानों को पैदा किया। और फिर जन्नत में जब जन्नती ईमान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर यकीन रखने वाले जब पहुंच जाएंगे, तो वहाँ जन्नत में क्या होगा, दावाहुम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले की, अल्लाह उनको उनके ईमान की वजह से रास्ता दिखाता है। दुनिया में भी उनको सीधा रास्ता अल्लाह दिखाते हैं, उस ईमान की वजह से। वो रोशनी होती है जिस रोशनी से वो दुनिया में भी दुरुस्त लाइन पर चलते रहते हैं और आखिरत में भी उनके लिए अच्छा अजर है। दावाहुम, और फिर वही रास्ता जन्नत तक पहुंचाएगा। और जन्नत में सबसे पहली जो पुकार होगी वो क्या होगी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, कि अल्लाह तो पाक है, व तहिय्यतुम, उनका तोहफा जन्नत में क्या होगा, सलामुन, सलामती, व आखिर दावाना, एक दूसरे को सलाम करेंगे। और आखिरी पुकार भी उनकी क्या होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आगे काफिरों ने एतराज किया था कि ये कैसा नबी है, या तो हम जैसा इंसान है। और फिर एतराज किया कि अपनी तरफ से कुरान बनाकर लाते हैं। और फिर कहा कि ये कुरान जो है ये हमें पसंद नहीं है, ये हमारे बुतों की, हमारे माबूदों की जो है तौहीन करता है माज़अल्लाह, तो हमें और कुरान लाओ। वही ज़ातुल्लाह अलैहिम आयातुना, जब आप पढ़ते हैं इन पर कुरान की आयतें, तो कहते हैं क़ाल लज़ीना, कहते हैं वो लोग, ला यरजूना लिक़ाअना, जो हमारी मुलाकात का यकीन नहीं रखते, वो क्या कहते हैं, इति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा, ये कुरान अच्छा नहीं, और कुरान लाओ, ये बयान अच्छा नहीं है, ये तो जो तुम बयान करते हो कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम जो आप पढ़ते हैं ये हमें मंजूर नहीं है। इति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा, और कुरान लाओ, इसके अलावा लाओ, औ बद्दिल हो, या इस कुरान में रद्दो बदल कर दो, तब्दीली कर दो कुछ। आपने क्या फरमाया, फरमाया कुल मा यकूनु ली, पैगंबर आप कह दें मेरे ये इख्तियार में नहीं है कि मैं इसको बदल दूं, मिन तिलक़ाई नफ्सी, अपनी नफ्स से, क्या मैं अपनी तरफ से बनाता हूं तो मैं अपनी तरफ से तब्दील कर दूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो अल्लाह की वही की इत्तिबा करने वाला हूं। इन्नी अखाफु, मैं खुद भी डरता हूं अगर मैं नाफरमानी करूं अपने रब की, अज़ाब यौमिन अज़ीम, दर्दनाक दिन के अजाब से। और काफिरों का रवैया यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि काफिरों का रवैया क्या था, जब खुशकी में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, खुशियों में और अपने बीवी बच्चों में, तो क्या कहते हैं, फलां जो है बुत देने वाला है, फलां पीर देने वाला है, उसका करम है, उसकी जो है अता है, वो हमें दे रहा है, उसके सामने झुकते भी हैं, हाथ भी फैलाते हैं। लेकिन यही लोग जब फंसते हैं समंदर की मौजों में, कश्तियों में जब जाकर सफर करते हैं, जब समंदर की मौजें इनको ढांप लेती हैं और हर तरफ से इनको मौत नजर आने लगती है, फिर किसको पुकारते हैं, फिर किसको पुकारते, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वो रब जो तुम्हें चलाता है खुशकी में और समंदर में, हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, जब तुम कश्तियों में होते हो, वजरैना बिहिम बिरीहिन, कश्तियां चल रही होती हैं, पाकीज़ा मौसम साजगार होता है, कश्ती चल रही है, सफर आसानी से हो रहा है। फिर क्या होता है, अचानक जो है रिहुन आसिफ, तेज झक्खड़ चलता है, तूफान आते हैं समंदर में और कश्ती डगमगाने लगती है, हचकोले खाने लगती है। वजाहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से मौजें आती हैं। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, और इन्हें यकीन हो जाता है कि अब तो पकड़े गए हम, अब तो ये समंदर की मौजें हमें गर्क कर देंगी। फिर क्या होता है, दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फिर ये लात मनात उज़्ज़ा के पुजारी दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस होकर अल्लाह को पुकारने लगते हैं। वहां समंदर में अल्लाह को पुकारते हैं खालिस होकर, उन्हें पता होता है ना अब लात बचा सकता है, ना उज़्ज़ा बचा सकता है, ना कोई दूसरा तीसरा बचा सकता है, यहाँ कोई बचाएगा तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, वही बचाने वाली है। लाइन अंजैतना, और क्या कहते हैं, लाइन अंजैतना मिन हाज़ी, अगर अल्लाह तूने हमें निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बन जाएंगे। अल्लाह फरमाते फिर बदबख्ती देखें, इनका रवैया देखें, फलम्मा अंजाहुम, जब हम इनको निजात दे देते हैं, इज़ा हुम यबगून फिल अर्द,
پھر زمین پر جا کر بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں یاد رکھو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ بغاوت کا نقصان تمہیں ہی ہوگا. متاع الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے، موجیں کر لو. ثم الینا مرجعکم، پھر لوٹنا ہماری طرف ہے تمہارا، پھر ہم خبر دیں گے جو تم دنیا میں کرتے رہے. ایک واقعہ بھی آتا ہے، جب مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سارے کافر بھاگ گئے. ان بھاگنے والوں میں ایک ابو جہل کا بیٹا تھا، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، بعد میں مسلمان ہوئے اور اسی وقت بھاگے اور بھاگ کر گئے سمندر کی طرف پہنچے تو کشتی پر سوار ہوئے کہ میں نے جانا ہے دور، مکہ میں نہیں رہنا میں نے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ ابو جہل کے بیٹے کو اسلام کی توفیق دینی تھی. تو راستے میں سمندر میں طوفان آیا، جکھڑ چلا، موجیں آئیں، کشتی ڈوبنے والی تھی. تو سارے جو بیٹھے تھے مشرک وہ پکارنے لگے اپنے اپنے الہوں کو، کوئی لات کو بلاتا، کوئی عزا کو بلاتا، کوئی یغوث کو، کوئی نصر کو، کوئی کسی کو. اکرمہ کہتے ہیں میں بھی بلانے لگا. اب کشتی کا جو ملاح تھا وہ کہتا تھا اخلص الدعاء، دعا خالص کرو، خالص دعا کرو. اکرمہ کہتے ہیں 5-7 معبودوں کے بجائے میں نے 3 کو پکارنا شروع کیا. کشتی کا ملاح پھر کہنے لگا دعا خالص کرو. کہتے ہیں میں نے 2 کو چن لیا، کبھی لات کو بلاتا، کبھی عزا کو بلاتا. کشتی کا ملاح بار بار کہہ رہا تھا اخلص الدعاء. کہتے ہیں پھر ہم سب نے مل کر کشتی کے ملاح سے کہا تو بتا اب کون بچائے گا یہاں پر؟ تو روز سفر کرتا ہے ان سمندر کی موجوں سے، اس طوفان کے جکھڑ سے، یہ موت جو ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، یہاں سے ہمیں کون بچائے گا؟ وہ کشتی کا ملاح کہنے لگا اگر ان سمندر کی موجوں سے بچنا ہے تو بچانے والی ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ رب ہے. لا الہ الا اللہ کہو، اس رب کو پکارو، وہ تمہیں یہاں سے بچانے پر قادر ہے، کوئی دوسرا تیسرا نہیں بچا سکتا. اکرمہ کہتے ہیں یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ یہ وہی لا الہ الا اللہ جس کی دعوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اس دعوت کی خاطر تو میں اس دعوت سے منہ موڑ کر تو میں یہاں پہ پہنچا ہوں. اس دعوت سے منہ موڑنے کی بنا پر تو میرے بزرگوں نے، میرے باپ نے گردنیں تک کٹا دی، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. تو وہی لا الہ الا اللہ کہتا ہے. یہ دعوت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. کیا سمندروں میں وہی بچاتا ہے تو پھر خشکی میں بچانے والا وہی ہے. اکرمہ کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے کہا اگر اس کشتی والے ملاح کی بات سچی ہے تو میں اس رب کو پکارتا ہوں. اگر میں بچ گیا پھر کشتی کا رخ یمن کی طرف نہیں ہوگا، پھر میں وہاں نہیں جاؤں گا، واپس مکہ کی طرف میں نے جانا ہے، واپس جانا ہے. پھر تو ان کا بیڑا غرق ہو، ان بتوں کا جو ہمیں سمندر میں نہیں بچا سکتے، جن کی خاطر ہم نے گردنیں کٹا دیں. پھر پکارا اس نے، بچ گیا، اللہ نے بچا لیا. تو کہا کہ کشتی کا رخ واپس موڑو. واپس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو وہ بھی مشرک بھی جب پریشانی میں پھنستے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، جب پریشانی ٹل جاتی تو پھر شرک کرنے لگ جاتے. آگے جنت میں جانے والے جنتیوں کی حالت اور جہنمیوں کی کیفیت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں. یہ پیچھے 8ویں پارے میں پڑھا نا، جنت کا نام ہے دار السلام. اللہ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. اور وہ لوگ جنہوں نے حسنہ، اچھائی کی، ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ اصل ہے نا مؤنث کا صیغہ ہے، انتہائی خوبصورت شے اور کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز جنت ہے. جنہوں نے حسنہ نیکی کی، نیکی بھی خوبصورت ہوتی ہے، جنہوں نے خوبصورت زندگی گزاری نیکیاں کر کے، ان کے لیے جنت ہے. بس زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ، جنت سے بھی زیادہ. وہ کیا ہے؟ زیادہ سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار ہے، اللہ کی رضامندی ہے. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر کوئی سیاہی نہیں ہوگی، چہرے چمک رہے ہوں گے. اور وہ لوگ کسبوا السیئات، جنہوں نے گناہ کمائے، ان کے لیے بدلہ بھی برا ہے، ان کے چہروں پر ذلت و رسوائی ہوگی. اور پھر وہاں پر مشرک لوگ دنیا میں جن کو باطل معبود اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان کو کہا جائے گا اشرکو، جو تم نے شرک کیے تھے نا، مکانم، اپنی جگہ پر ٹھہرو، وشرکاکم، تمہارے شریک بھی. اور فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اور جن کو پکارتے ہیں نا دنیا میں، وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود بنا لو، ہمیں سفارشی بناؤ اللہ کا. اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا. ان کننا نے عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. ہنالک تبلو، وہاں حق واضح ہو جائے گا. اللہ نے آگے دلائل دی اپنی قدرت کے کہ دیکھو قل من یرزقکم، ان سے کہو تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کون مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ کون زندگی اور موت دیتا ہے؟ کون مارتا اور جلاتا ہے؟ فسیقولون اللہ، ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ یہ سارے کام کرنے والا ہے. جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو پھر اس رب کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ فذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب ہے. فماذا بعد الحق،
حق کے بعد کیا ہے؟ الا الضلال، وہ گمراہی ہی ہے۔ قل هل من شرکائکم، ان سے کہو کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو پھر اس کو لٹانے والا ہو؟ قل اللہ یبدأ الخلق، ان سے کہو اللہ تخلیق کی ابتدا کرنے والا ہے۔ قل هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے من یہدی الی الحق، جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہیں، ولیوں کی صفات اللہ نے بیان کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، اور اللہ کے ولی وہ ہیں جو جن پر کوئی خوف نہیں ہے، جن پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان کو دنیا میں نہ کوئی ڈر ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ماضی کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ مستقبل کا کوئی ڈر ہوتا ہے ان کو۔ الذین آمنوا، وہ کون ہے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ الا ان للہ، خبردار اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آگے اس کے بعد نوح علیہ السلام کا کچھ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جو فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا جادو کا، اور یہ کچھ پیچھے ہم نے نام پارے میں بھی پڑھا ہے، مزید سورہ طٰہٰ میں آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد فرعون کے غرق ہونے کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے سمندر کے پانی میں غرق کر دیا اور یہ کہا کہ ہم تجھے جو ہے نشانی بنا دیں گے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو غرق ہونے نے پا لیا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی۔ اسے کہا گیا آلانا، اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب سے پہلے تو مفسد تھا اور نافرمان تھا، اب ایمان لاتا ہے۔ اب جب غرق ہونے لگا ہے موت کے وقت، تو اس وقت اس کے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ موت کو دیکھ کر مرتے وقت توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ ہوش و حواس جب تک قائم ہو، جب تک موت کا غرغرہ شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے پہلے توبہ کرے گا تو توبہ ہوگی، ورنہ موت کے وقت کوئی توبہ نہیں ہو۔ تو فرعون نے بھی کی تھی، اور اللہ نے یہاں پر جتنی بھی قومیں تھیں نا جن کو تباہ کیا گیا، ان سب کا تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها، جتنی بھی قومیں تھیں نا، سب جب عذاب آنے لگا نا، یہ فرعون نہیں صرف اس نے مانا، ہر قوم نے عذاب کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، ایمان لائے، لیکن ان کو ان کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، نہیں تھی کوئی بھی بستی جو ایمان لائی ہو کہ اس کو اس کے ایمان نے فائدہ دیا ہو، کیونکہ موت دیکھ کر ایمان لائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ قوم یونس کیا تھی؟ یونس علیہ السلام، یہ ہو گیا تھا کہ یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی اجازت کے چلے گئے، وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، پھر عذاب آیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اللہ نے وہاں ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ پیچھے جب ان پہ عذاب آنے لگا تو قوم کے جو بڑے لوگ تھے، عقل مند لوگ، انہوں نے کہا دیکھو پیغمبر کو ناراض کر دیا، وہ چلے گیا، اب عذاب آ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوئے اور ایک میدان میں، چٹیل میدان میں جو ہے دھوپ میں جا کر وہاں سب نے اپنے گناہ کی معافی مانگی، گڑ گڑائے اور توبہ کی رب سے۔ جب توبہ کی تو وہ عذاب ان سے ٹل گیا۔ صرف یہ قوم ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بچ گئے، ان پر آنے والا عذاب ٹل گیا، ورنہ جتنے بھی لوگ تھے، قومیں تھی، وہ ایمان لائے تو ان کے ایمان نے فائدہ نہیں دیا، کیونکہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تھے وہ۔ اس کے بعد آگے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے یہاں پہ، بلکہ یہ کہا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ، اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یہ قرآن حق آ چکا ہے تمہارے پاس۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرے گا، فَلِنَفْسِهِ، تو وہ ہدایت کا فائدہ اسے ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو اس قرآن سے گمراہ رہا، اس کو نہیں پڑھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں نکالا اس نے، اس کے پاس اس قرآن کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ، تم پیروی کرو جو تم پر وحی کی جاتی، وَاصْبِرْ، اور صبر کرو، قرآن پڑھو گے تو صبر بھی کرنا ہے۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور فیصلے سے مراد قیامت ہے یا موت ہے، موت تک اس قرآن کے پیچھے چلتے رہو۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے سورہ ہود ہے اور پھر اگلا پارہ شروع ہو رہا ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم في الآيات والذكر الحكيم.